अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करें, मैं आपको अपना फिटनेस में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है इब्राहिम बेग और मैं पिछले 15 साल से जो है वो वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैं एक नेचुरल एथलीट हूँ। आज तक जो है मैंने स्टीरॉयड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स वो कभी हाथ भी नहीं लगाया। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, फिट रहने की और एक तंदुरुस्त जिस्म होने की, एक सेहतमंद जिस्म होने की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम। लेकिन आपको पता है कि शैतान जो है वो हमारा बड़ा दुश्मन है और उसने जैसे हर किसी चीज़ में मिलावट की है, उसी तरह इस फिटनेस की लाइन में भी या फिटनेस की इंडस्ट्री में भी उसने मिलावटें की। इब्लीस या शैतान ने फिटनेस की लाइन को भी पॉल्यूट किया है अपने बहुत सारे डिल्यूजनल आइडियाज से और बहुत सारे प्रोहिबिटेड जो डीड्स है, प्रोहिबिटेड जो आइडियोलॉजीज है, प्रोहिबिटेड जो हैबिट्स है, यानी कि हराम करदा जो अमाल है, वो उसने फिटनेस की इंडस्ट्री में जो है वो दाखिल कर दी है और वो डिल्यूजन्स की तरह उसने दाखिल कर दी। आज मैं यहाँ समराइज करने जा रहा हूँ वो सारे प्रोहिबिटेड अमाल, वो सारे हराम करदा अमाल, वो सारे गलत काम जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में क्रीप इन कर चुके हैं। वसीम, मैं पन्ने ट्रेनरन वोनमुत तोतन ताइन ना गस मे मसल गेन किहिन, तोतन ताइन बस न बीस्ट किहिन, योतन ताइन न एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कर पन्ने बॉडी में इंजेक्ट। क्या छु वनान वला करवा। Delusion number 1, use of anabolic steroids to enhance your muscle gain। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे एथलीट्स, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मिरेकुलस तरीके से बनाई है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी इज इटसेल्फ ए ग्रेट मिरेकल। हमारे जो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं, हमारे जो ह्यूमन बॉडी की मैकेनिज्म्स हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही वंडरफुल तरीके से बनाए हैं। हर कोई सिस्टम, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो जिससे हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, ये सारा अल्लाह ताला ने एक बैलेंस के तहत और एक एतदाल के तहत ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इसमें जब आप ऑल्टरेशंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक स्टीरॉइड्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स, यानी कि आप अपने बॉडी में जब फॉरेन सब्सटेंस जो है वो इंजेक्ट करते हैं या इंजेस्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो है वो चेंजेस आने लगती है। वो अननेचुरल चेंजेस होती है, वो अल्लाह के रूलिंग ने जो है वो डिक्टेट नहीं की होती है। अल्लाह की जो डिवाइन प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से वो चेंजेस डिक्टेट नहीं हो गई होती है, बल्कि आप अपनी बॉडी में ऐसी चेंजेस लाते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को डेंजर में जो है, इट कैन पुट योर बॉडी इन डेंजर। एंड डू यू नो गाइस, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के कैरेक्टर से काफी ज्यादा वैरिड और कंट्रास्ट में होते हैं, लाइक एग्रेसिवनेस, लाइक बीइंग एंग्री ऑल द टाइम, लाइक बीइंग मूडी। और ये जो है ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इस्लाम में, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आमाल जब तोले जाएंगे, जब आमालों का जो हिसाब होगा और आमाल के पलड़े पे जो सबसे भारी आमाल होगा वो उसका कैरेक्टर होगा, और नेगेटिव कैरेक्टर जिसका होगा उसका जो बद आमालियों का या बुराइयों का पलड़ा है वो उतना भारी होगा। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के यूज से जब आपका कैरेक्टर बिगड़ जाए, जब आप एग्रेसिव होने लगे, जब आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से एग्रेसिवली बात करने लगे या गुस्से में बात करने लगे, तो ऐसी बॉडी का फायदा क्या है यार? क्यों ना आप, व्हाट इज गुड इन बीइंग स्ट्रांग लाइक ए बुल व्हेन योर हार्ट इज डिवॉइड ऑफ ऑल द वर्च्यू। क्या है आज की डेट में, कुछ वानाबी ट्रेनर्स या कुछ ग्रीडी कोचेस अपने स्टूडेंट्स को, जो कि अभी बेचारे बिगिनर स्टेज में ही होते हैं, जो कि अभी इमैच्योर स्टेज में ही होते हैं, उनको कुछ ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड्स देते हैं, उनको कुछ ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं जिससे उनकी बॉडी में मास तो गेन होता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज वाटर रिटेंशन। उनकी बॉडी, उनकी जो मसल्स है वो वाटर से स्वेल हो जाती है और उनको लगता है कि हमें गेन्स आ रहे हैं। इन दिस प्रोसेस उनके जो एंडोक्राइनल सिस्टम होते हैं, उनकी जो ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक देयर गॉल ब्लैडर, लाइक देयर लिवर, it gets affected and it's just damaged. If the dose is exceeded, then what human body can absorb, there can be a major damage to your internal organs. और आज देखा भी जा रहा है कि बहुत सारे जो है वो यूथ अचानक हार्ट अटैक से जो है वो शिकार हो जाते हैं और अचानक हार्ट अटैक से जो है वो फौत हो जाते हैं।
ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساروں کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں, بہت سارے اینکشس ہو رہے ہیں, بہت ساروں کو انوانٹیڈ سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں, وہ بلش ہو رہے ہیں, وہ ان میں مطلب ایسی پرابلمز ہو رہی ہے جو کہ پرانے ایتھلیٹس میں, نیچرل ایتھلیٹس میں نہیں ہوا کرتی تھی. So try to understand, this is a scam of the 21st century. This is a great fitness scam in which the so-called wannabe trainers, they are trying to delude you because they are themselves deluded by the grasp of the accursed shaitan, by the grasp of the accursed devil. In the quest for gaining more and more money, in the quest for gaining more and more profits, they are trying to play with your bodies. یہ تو ہو گیا اینابولک اسٹیرائڈز کا ایک پہلو, ایگریسیونیس کا پہلو, کریکٹر چینج کا پہلو. دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ ہے. دوسرا پہلو ہے باڈیلی ڈیمیج کا پہلو. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, انٹرنل آرگنز آپ کے جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اف یو کراس یور ڈوزیج, جو آپ کا ڈیلی ریکمینڈیڈ ایک انٹرنل جو ہے وہ ڈوزیج ہوتا ہے, اگر آپ اس چیز کو کراس کرتے ہیں, ٹیسٹوسٹرون آپ کی باڈی میں کسی نیچرل ماترا میں ہے, کسی نیچرل لیول میں ہے, اگر آپ زیادہ مسکولر دکھنے کے چکر میں یا زیادہ جو ہے وہ ہرکیولین دکھنے کے چکر میں باڈی میں زیادہ اسٹیرائڈز انجیکٹ کریں, نیچرل لیول سے آپ ان نیچرل لیول پہ چلے جائیں, تو آپ کے جو انٹرنل آرگنز ہیں, اسپیشلی یور لیور, اٹ کین گیٹ ڈیمیجڈ. تو یہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ باڈی ڈیمیج کا پہلو نظر آتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اے میرے بندو اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنی بربادی کا سبب نہ بنو. اور جب آپ باڈی میں اینابولک اسٹیرائڈ جو ہے وہ ٹھوکتے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں, تو آپ اس سے کیا کر رہے ہیں, اپنی باڈی کے انٹرنل آرگنز کو جو وہ ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. ڈیلیوژن نمبر 2, آپ کی نیول سے لے کر نیز تک جو ایریا ہے فار مین, نیول سے لے کر نیز تک, یہ آپ کا جو ہے وہ اورہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اورہ یعنی کہ وہ حصہ باڈی کا جو کہ سطر میں ڈھپا ہو, جو کہ دکھایا نہ جائے پبلک میں, جو کہ ایکسپوز نہ کیا جائے, کیونکہ اگر اس اورہ کو آپ ایکسپوز کرتے ہو تو آپ جو ہے ایک حرام کردہ عمل کر رہے ہو, تو آپ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہو, تو آپ جو ہے بے حیائی کی لمٹس کو کراس کر رہے ہو. اس رولنگ کو سن کے شاید میرے بہت سارے فٹنس یا جم ایڈکٹ بردرز جو ہے, جم فریکس بردرز جو ہے, وہ شاید آفینڈ ہو جائے یا شاید وہ برا مان جائے. بٹ یہاں جو ہے میں ان کی رضامندی کے لیے نہیں آیا ہوں. میرے کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ان کو بتانا ہے, کیونکہ میں فٹنس انڈسٹری کو ہی بلانگ کرتا ہوں, چاہے نیچرل لیول پہ ہی صحیح. اور کل کی ڈیٹ میں روز معاشر میں جب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ تمہیں تو اس بارے میں پتا تھا, لیکن تم نے اپنے ان بھائیوں کو کیوں نہیں انفارم کیا جو کہ اس ڈیلیوژن میں یا اس بہکاوے میں چلے گئے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, نیول سے لے کر نیز تک جو ایریا ہے وہ آپ کا سطر ہے, وہ آپ کا اورہ ہے. اور ہمارے بہت سارے جو ہے مطلب کمپٹیشن لیول پہ جو باڈی بلڈرز جاتے ہیں, ان کو سٹیج پہ یہ ایریا بھی دکھانا پڑتا ہے, پورا ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. اور آج کل آپ کو سوشل میڈیا, ماس کمیونیکیشن کی کوریج پتہ ہی ہے. ایک ویڈیو جو آپ کا شوٹ ہوتا ہے آپ کے سٹیج پہ, وہ ہزاروں لاکھوں ویورز تک چلے جاتا ہے ایٹ اے ٹائم. اس میں بہت ساری ہماری بہنیں بھی ہوتی ہے غیر محرم جو آپ کے لیے, تو ان کی بدنگاہی کا سبب بن جاتا ہے, ان کی جو ہے بدنگاہی کا وہ ریزن بن جاتا ہے کہ ہم جب اپنا اورہ دکھاتے ہیں. ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے چل رہے تھے, تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جس کا تھائی کا نیچے والا پورشن, یہ والا پورشن شو ہو رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اس طرف موڑا اور ایک صحابی کو بتایا کہ اس بندے کو کہو کہ اپنا تھائی جو ہے وہ پورا کور کرے, کیونکہ تھائی از ون آف دا پرائیویٹ پارٹ. تو میرے پیارے عزیز ایتھلیٹس, آپ ذرا اس چیز کو سوچئے کہ آپ کے لیے وہ ٹرافی یا وہ میڈل زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو کہ آپ کو ان اسپانسر سے ملے گی, جو کہ آپ کو اسٹیج پہ ملے گی. آج چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ویلر کو, بڑے سے بڑے جو ہے وہ اچیومنٹ کو کیوں نہ کراس کر لے ایتھلیٹ ہونے میں, لیکن جب روز معاشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جو ہے وہ رسوا ہو جائیں گے اس چیز سے کہ آپ اپنا اورہ شو کرتے تھے پورے پبلک کے سامنے, تو وہ جو اس وقت رسوائی ہوگی, کیا وہ اس میڈل سے بڑھ کے ہوگی؟ آپ ذرا سوچئے. ڈیلیوژن نمبر 3 جو شیطان نے ہماری فٹنس انڈسٹری میں لائی, انٹرمنگلنگ آف اپوزٹ سیکسز. ہاں, جو آج ہمارے جو یونیسیکس جمز بنائے جا رہے ہیں, اس کو بھی ایک مارکیٹنگ ٹیکٹک بنائی گئی, کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جو ڈیلیوڈڈ لوگ ہوں گے وہ ایسے ہی جمز میں پریکٹس کرنا ہے یا ایسے ہی جمز میں ورک آؤٹ کرنا پریفر کریں گے جہاں پر مین اور وومن کی انٹرمنگلنگ ہوتی ہے, تاکہ ان کا جو ہے وہ ٹائم پاس زیادہ اچھی طریقے سے ہو. بٹ یہ جو ہے یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بھی ایک عورت اور ایک مرد اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو گائز ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے یونیسیکس جم بنا رکھا ہے، مرحبا، ہماری لیڈیز کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنے کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے. ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنے کی یا ایکٹیو رہنے کی جو ان کو امپورٹنس ہمیں تلقین کرنی ہے، اس بات کا ہمیں ایڈوائز کرنا ہے ان کو. بٹ دیر مسٹ بی سپریٹ ٹائمنگس فار بوتھ مین اینڈ وومن. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مین اینڈ وومن جو ہے وہ انٹرمنگل کرے، ایک ہی انوائرمنٹ میں ایک ہی جگہ دونوں ایک ساتھ ورک آؤٹ کرے. کھانا وچھو میں کیا مسل وچھو 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 اے میں ہیونا چل کہیں وچھو میں مسل کے کھانا. ڈیلیوژن نمبر 4، ڈیولپمنٹ آف پرائڈ اینڈ ہاٹینس ان یور ہارٹ، یعنی کہ تکبر اور بڑے پن کا جو ہے وہ پیدا ہونا آپ کے دل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا دانہ جو ہوتا ہے نا، رائی کا دانہ، گندم کا دانہ جو ہوتا ہے، اس کے برابر بھی تکبر ہو یا گھمنڈ ہو یا ایروگنس ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ میں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس حد تک زیادہ اس میں فوکس کر دیتے ہیں، اس حد تک اس میں زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں باقیوں سے، اپنی جو بلکی مسلز کی وجہ سے، اپنے جو ویل ڈیولپڈ باڈی اسٹرکچر کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں. دے اسٹارٹ ٹو لک ڈاؤن اپون ادرز. تو یہ چیز جو ہے یہ سب جانے انجانے میں ہوتا ہے اور ایک اسپونٹینیس طریقے سے ہوتا ہے، نیچرل طریقے سے ہوتا ہے. ایسا کہ مطلب سمجھ بھی نہیں پاتا ہے وہ ایتھلیٹ کہ میرے دل میں جو ہے وہ تکبر پیدا ہو رہا ہے اور میں دوسروں کو چھوٹی نظروں سے دیکھ رہا ہوں. Delusion number 5، use of music، حرام میوزک to enhance your workout performance. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ سلک کے کپڑے یعنی کہ مخمل کے کپڑے اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو جو کہ حرام چیزیں ہیں ان کو اپنے آپ میں حلال کر دیں گے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا میوزک جس سے دل میں ہپوکریسی پیدا ہو، جس سے دل میں منافقت پیدا ہو، یا جس سے شیطانی اعمال کی طرف ہم مائل ہو جائیں، اٹریکٹ ہو جائیں، ایسا میوزک جو ہے وہ حرام ہے. صرف نشیدز یا ایسے ترانے جس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزیکل ساؤنڈ نہ ہو، میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہو، وہی چیز جو ہے وہ حلال ہے ایک مسلمان. تو میرے پیارے ایتھلیٹ بھائی، ورک آؤٹ کرنا ہے تو نیچرل طریقے سے کر، اینابولک اسٹیرائڈ سے، حرام میوزک سے، انٹرمنگلنگ آف سیکسز سے اور باقی چیزیں جو اس حلال ایکٹیویٹی یعنی کہ ایکسرسائزنگ کی جو حلال ایکٹیویٹی ہے اس کو تمہارے لیے حرام بنائیں. شیطان کے جو ڈیلیوژنز ہیں ان چیزوں سے دور رہ، نیچرل طریقے سے ورک آؤٹ کر، اور پھر تو دیکھ اللہ تعالیٰ تیری برکت، تیری باڈی میں جو ہے وہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.